پانی یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم نے ان دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی. یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ چاہے تو 71% دنیا جو ہے وہ پانی ہے، اور 29% دنیا جو ہے وہ خشکی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یہ 71% پانی 29% خشکی کے اوپر قابض نہیں ہوتا. اللہ نے روک کے رکھا ہوا، ورنہ 71% کا زور کتنا ہے، وزن کتنا ہے، پاور کتنا ہے بظاہر، لیکن 29% کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. جب تک بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس 71% کو حکم دیا ہوا ہے، تم اس 29% کے اوپر غالب نہیں آؤ گے. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے اس سمندر کو مسخر کیا. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھائے، اے میرے بندو سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ اور میری طاقت دیکھو. مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں سمندر 3 مرتبہ زمین میں جھانک کر نہ دیکھتا ہو، اور وہ ہر مرتبہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ زمین والوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب ڈبو دوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم فأصبح هشيما تذروه الرياح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے 3-4 مہینوں سے مستقل کچھ نہ کچھ قدرتی آفات کا سلسلہ چل رہا ہے. کبھی مستقل زلزلوں کی خبریں آنے لگتی ہیں کہ اسلام آباد میں زلزلہ آ گیا، لاہور میں زلزلہ آ گیا، کراچی میں فلاں جگہ زلزلہ آ گیا. 3-4 مہینے پہلے سیالکوٹ کی ایک فیملی سوات میں پانی میں ڈوب گئی، سب دیکھتے رہ گئے. اس کے بعد اسکردو بلتستان میں وہاں پر بھی اس طرح ایک فیملی کے وہاں پہ ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت ساری گاڑیاں، لوگ ملبے کے تلے دب گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. پھر ابھی دوبارہ سوات، بنیر، KPK وغیرہ میں وہ شدید قسم کا طوفان آیا، سیلاب آیا، اور یہ سلسلہ مستقل چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. زلزلے، سیلاب، بارشیں، یا بیماریوں کی طرف دیکھ لیں تو ہیپیٹائٹس، ڈینگی، کرونا. دنیا کی طرف دیکھیں تو جنگیں، دھماکے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اے بنی آدم، سنبھل جاؤ، تمہارا وقت بھی قریب ہے اور قیامت بھی قریب ہے. کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا بلاوا آ سکتا ہے. یہ ساری آسمانی آفات، یہ بیماریاں، یہ حادثات، یہ سب چیزیں ہمیں مختلف قسم کے اسباب دے رہی ہوتی ہیں، مختلف طریقوں سے خبردار کر رہی ہوتی ہیں. اور ان ساری چیزوں میں سب سے پہلی جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ دنیا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، AI میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کتنی ترقی کر لے، کتنے ہی اونچے اڑنے والے جہاز بنا لے، کتنے ہی سمندر کے نیچے تیرنے والی آبدوزیں بنا لے، لیکن یہ انسان جو ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو یہ سمجھ اور عقل دی کہ وہ ان چیزوں کو بنا لے، وہ خود اتنا کمزور ہے کہ اتنی گہرے سمندر کے اندر چلنے والی آبدوز بنانے کے باوجود وہ گہرے سمندر میں چل نہیں سکتا. خود وہ اتنے اونچے اور تیز چلنے والے ہوائی جہازوں کو تو بنا لیتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن خود اڑ نہیں سکتا اس طریقے سے. اتنا کمزور ہے انسان. اور یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کہ اللہ رب العزت ہی سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ زبردست ہے. آپ ابھی پورا ملک ہی یہ منظر دیکھ رہا ہے کس طرح سیلاب نے تباہ کاریاں پھیلائی ہیں، اور بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے پہاڑ
یوں اس سیلاب کے اندر بہ گئے کہ جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. پورے کے پورے گاؤں اجڑ گئے, صفحہ ہستی سے مٹ گئے, گھروں کے گھر ختم ہو گئے. یعنی لوگوں کے پاس سب کچھ تھا, انہی سوات اور KPK کے ہوٹلوں میں لوگ جا کے رہتے تھے. ایک دنیا آباد تھی. جون جولائی کے مہینے میں وہاں کمرے نہیں ملتے, راستے میں ٹریفک جام ہو جاتے تھے, لوگوں کے کاروبار چل رہے تھے, دکانیں تھیں, ریسٹورینٹ تھے, کارخانے تھے, ٹیکسی کے کاروبار تھے, سب کچھ تھا. اور چند گھنٹوں کی بارش نے ان تمام چیزوں کو ملیہ میٹ کر دیا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ القوی العزیز ہے, اللہ طاقتور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی بستیوں کے بارے میں فرمایا. جیسے ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. وہ دو باغ والوں کا جب باغ اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اس شخص کا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ جو باغ ہے اس کی فصلیں وہ جو کچھ تھی وہ چورا چورا بن گئی, اور پھر ان کو ہوائیں اڑاتی پھرتی تھی. تو اتنے بڑے بڑے ہوٹل, اتنے بڑے بڑے مکان جس کے اندر لوگ رہتے تھے, آج ان کا نام و نشان نہیں. وہ جو تصویریں اور ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر کی, وہ عجیب ایک کیفیت ہے کہ کیسے ٹنوں وزنی اور بلند و بالا بلڈنگز ایسے کھرچ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے یہاں پر تھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک بات کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ فَجَعَلْنَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. تو ہم نے اسے ایسا کٹا ہوا کر دیا جیسے وہ کل تھی نہیں, وہاں پر ختم کر دیا اس پورے علاقے کو. تو یہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو ہمیں دکھاتے ہیں. اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں جب سائنسی طور پہ لوگوں نے بات کی, اور وہ حقیقت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. تمہارے پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ جو تم اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. اب ہم لوگ انسانوں نے کیا کیا کہ جنگلوں کے اندر گئے اور اپنے کاروبار اپنی چیزوں کو چلانے کے لیے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. یہ جو درخت ہے, جب سمندر یا یہ سیلاب طوفان آتے ہیں تو یہ ان کے بہاؤ کو روکتا ہے, یہ کٹاؤ پیدا کرتا ہے پانی کی رفتار کے اندر. لیکن جب ہم انسانوں نے, ہمارے ملک کے رہنے والوں نے اپنے کاروبار کے لیے, اپنی دنیا کے لیے یہ نہ سوچا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, وہ سارے کے سارے جنگل کاٹ کے رکھ دیے اور وہاں مکان اور کارخانے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو جب پانی کا بہاؤ آیا تو سب کو لے کر چلا گیا. اور یہاں بس نہیں ہوئی, میں نے اخباروں میں یہ بھی پڑھا کہ درخت تو چھوڑ دیں, پہاڑوں کو, جن پہاڑوں کے اندر ماربل ہوتا ہے, پتھر ہوتے ہیں قیمتی, ان پہاڑوں کو, چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے ان کو نکالا گیا, ان ماربل یا قیمتی پتھروں کو, اور بڑی بڑی چٹانوں کو جو کاٹا گیا وہیں چھوڑ دیا. یا چھوڑا بھی نہیں تو وہ پہاڑ کمزور ہو گیا, اس کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی. تو یہ لوگوں نے خود دیکھا کہ کس طرح بڑے بڑے جو یہ پتھر ہیں, بڑی بڑی چٹانیں, یہ پانی کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور پورے علاقے کو, پورے لوگوں کو لے کے چلی گئی. اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. لیکن اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے بارے میں بتایا نا, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور یہ جب یہ پہاڑ چلائے جائیں گے, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان پہاڑوں کو, چٹانوں کو چلتے ہوئے دیکھا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ, اتنے بڑے بڑے پتھر سیلاب کے پانی کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, پوری بستیوں کو ختم کرتے ہوئے چلے گئے. اللہ اکبر. تو ان حالیہ سیلاب سے, ان آفات سے انسان کو احساس ہوا کہ وہ کتنا کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے طاقتور ہے. سب کچھ ٹیکنالوجی, ہتھیار, یہ اور وہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے بالکل بے بس. پھر ایک اور آپ نے اصطلاح سنی ہوگی ان سیلابوں کے اندر جس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ. کلاؤڈ برسٹ یہ ہوتا ہے سائنسی طور پہ جو تحقیق ابھی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک چھوٹے سے علاقے میں بادلوں سے پانی اتنی تیزی سے برسے کہ جہاں پر اتنی تیزی سے پانی نارملی نہیں برستا, اور جب اتنا پانی برس جاتا ہے, یعنی میں ایک جگہ پڑھا کہ 100 ml پانی جب برس جاتا ہے ایک گھنٹے کے اندر کسی علاقے کے اندر, چھوٹے سے علاقے کے اندر, وہ طوفانی آ جاتی ہے. تو ایک بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو روک کے رکھا, ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر رکھا, اور یہ ایک دم پھٹ گیا.
پانی کا پریشر بھی آیا تیزی سے، پھر پانی اس جگہ پہ اتنا جمع ہو گیا کہ طغیانی آ گئی. اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، جس نے صحیح جواب دیا اس کو حدیث میں انعام بھی دیں گے، کہ قرآن کریم میں بھی ایک کلاؤڈ برسٹ کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر کلاؤڈ برسٹ نازل کیا. کون بتائے گا؟ طاہر بھائی، آپ تو ماشاءاللہ نہیں. جی احمد بھائی. فرعون نہیں جی، نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلاؤڈ برسٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہم نے کھول دیا آسمانوں کے دروازے، بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اس پانی کے ساتھ جو تیزی سے برسنے والا تھا، جو زور سے برسنے والا تھا. اور قوم نوح کی بستی اتنی سی بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک دم اتنی بارش دی کہ پوری بستی لوگ بہ گئے. جن کا بیٹا جو پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، جب باپ نے آواز دی کہ بیٹا اللہ کو مان لے، آجا ہمارے ساتھ، اس نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قوم نوح کے ففتحنا ابواب السماء، یعنی ابواب السماء سے مراد یہ جو بادل ہمارے اوپر آسمانوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اس بادلوں کے اندر ٹنوں پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی زور سے نیچے گرا، ایک مختصر وقت کے اندر گرا، ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر گرا، وہاں طغیانی آ گئی، وہاں سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو عام حالت میں ہمارے پاس بارشیں آتی ہیں یہ قطروں اور اولوں کی صورت میں آتی ہیں، ورنہ اللہ رب العزت چاہے تو یہ برف کے تودے بادل پورے ہمارے اوپر برس پڑے ایک ساتھ. اس کی سپیڈ بھی بڑھ جائے، اس کا وزن بھی بڑھ جائے، آپ کے اوپر قطرے گریں آپ کو احساس نہیں ہوتا. آپ کے اوپر کوئی اوپر سے پانی کی بالٹی پھینک دے، اور وہ پانی کی بالٹی کے اندر ذرا سا ہی پانی ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کسی نے پتھر پھینک دیا اوپر سے، بندہ ہل جاتا ہے پورا. تو پانی کا وزن بھی ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر نازل کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بھی ہمارے ملک میں ہمیں دکھایا کہ کس طرح کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. اور یہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کہا، اللہ تعالیٰ سے قرآن میں فرماتے اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ، ہم اس پانی کو چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر سمندر کو حکم دے دیتا ہے تو وہ سمندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بناتا ہے اور فرعون کے لیے تباہی پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کو حکم دے دے تو یہ دو سمندر مختلف ذائقے رکھنے والے آپس میں نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم نے ان دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی. اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ اللہ چاہے تو 71% دنیا جو ہے وہ پانی ہے، اور 29% دنیا جو ہے وہ خشکی. اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یہ 71% پانی 29% خشکی کے اوپر مسخر، اس کو پر قابض نہیں ہوتا، اللہ نے روک کے رکھا ہوا ہے. ورنہ 71% کا زور کتنا ہے، وزن کتنا ہے، پاور کتنا ہے بظاہر، لیکن 29% کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے جب تک بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے 71% کو حکم دیا ہوا ہے، تم اس 29% کے اوپر غالب نہیں ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے اس سمندر کو مسخر کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اے میرے بندو سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ اور میری طاقت دیکھو. مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں سمندر 3 مرتبہ زمین میں جھانک کر نہ دیکھتا ہو، اور وہ ہر مرتبہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ زمین والوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب ڈبو دوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایسا کرنے سے روک دیتے. مسند احمد کی روایت. دوسری چیز ہمیں پتہ چلی کہ ہم کتنے بے بس ہیں. سب کچھ ہے ہمارے پاس، آسمانوں پہ ہے، زمین میں ہے، زمین کے اندر ہے، کیا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیکنالوجی دے دی ہے، لیکن انسان اپنے رب کے آگے بالکل کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ایسے کہا کریں انت القوی ونحن الضعفاء، اللہ آپ قوی ہیں ہم کمزور ہیں، اللہ آپ قوی ہم کمزور ہیں. اور 1 گھنٹہ یہ کلاؤڈ برسٹ 1 گھنٹہ تھا، اس 1 گھنٹے میں ایسی تباہی آئی ہے وہاں پر
کہ سب کچھ بہا کر لے گئی. اور ایک کلاؤڈ برسٹ ہوتا بھی ہے کہ مختصر وقت میں مختصر سی لوکیشن کے اندر اتنا پانی برسے کہ وہاں طوفانی آ جائے. اور دنیا نے دیکھا سونامی بھی آئے پہلے اور کیسی تباہی مچی. تیسری چیز ساری چیزوں کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر سن کر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے. یہ نہ ہو کہ وہ اسی طرح نکل جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم مزہ چکھاتے ہیں ان کو پہلے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. لیکن اے انسان ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں لوٹتے. اور شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے دو راستے ہوتے ہیں، دو اوقات ہوتے ہیں، ایک آفت سے پہلے، ایک آفت کے بعد. آفت سے پہلے کیا ہے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیانا و اہلی و مالی. اللہ میں آپ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنی دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے اہل میں بھی، اپنے مال میں بھی. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. جب تیز ہوا چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے کہے اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا. اے اللہ ہم آپ سے اس ہوا میں خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس ہوا کی شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. جب بارش دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے؟ اللہم صیبا نافعا. اے اللہ میں نفع والی بارش عطا فرما. آج ہمارا شہر، ابھی حدیث بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ابھی جب بارش ہوئی تو آپ کے بلوچ کالونی کا کیا حال تھا، آپ سب جانتے کیا حال ہے. اب یہ حال کیوں ہے؟ اس میں جہاں اللہ رب العزت اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، انسان اپنی بے بسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. ہم میں سے کچھ لوگ اس دنیا کے عارضی فائدے کے لیے غیر قانونی طریقوں سے گھروں کے زمینوں میں فلیٹ اور پتہ نہیں کتنی بڑی منزلیں بناتے ہیں. جہاں 10 آدمیوں کے رہنے کی گنجائش تھی وہاں 100 آدمی رہتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے بندے اس علاقے کی سیوریج کو تو بڑا نہیں کرتے، اس علاقے کی پانی کی لائنوں کو تو بڑا نہیں کرتے، کوئی اور انتظام تو نہیں کرتے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 6 انچ کی لائن میں سے آپ 60 انچ کا پانی گزارنے کی یا سیوریج گزارنے کی کوشش کریں گے تو لائنیں تو چوک ہوں گی. اور بس سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دیں. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت اس کو صحیح نہیں کر سکتی سوائے یہ کہ ہم خود صحیح کر لیں. یہ جو کچرا ہم ہر جگہ اٹھا کر پھینکتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں اٹھا کر پھینکتے ہیں اور یہ ہماری سیوریج کی اور پانی کی لائنوں میں جا کے اس کو نالوں میں بند کر دیتی ہیں، پانی کیسے گزرے گا؟ چیزیں جب تک ہم نہیں صحیح کریں گے، اپنی عادات صحیح نہیں کریں گے، کیسے صحیح ہوں؟ لہذا یہ ایک معاملہ ہے کہ آفت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، یعنی اس میں دعائیں بھی کرنا اور اس میں کوشش بھی کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کی گرج اور چمک کو سنتے تو دعا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک، کہ اللہ اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اللہ میں عذاب سے مت مارنا، وعافنا قبل ذلک، اور اللہ تعالیٰ سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دینا. یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے. اور دوسرا طریقہ آفت کے بعد توبہ کرنا. اگر آفت آ جائے تو اب کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن چاند گرہن کے بارے میں فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم سورج گرہن چاند گرہن کو دیکھو تو نماز کی طرف جاؤ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں صلاۃ الکسوف ہمارے دین کے اندر مشروع ہے، پڑھنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، کیا کرتے؟ فوراً اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں کوفہ میں زمین میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان کیا لوگوں یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے اور اپنی رضامندی چاہتا ہے تو تم اسے راضی کرو اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں جا کے ہلاک ہو جاؤ. اللہ سے توبہ کرو. جو زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اس موقع پہ جو لوگ بھی متاثرین ہیں ان کی مدد، ان کی تکلیف کا احساس اور ان کی خیر خواہی کی کوشش کریں. ایک تو ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، دوسرا جو کچھ بھی مالی طور پہ جانی طور پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں.
دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی کتنا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، ورنہ کراچی والوں کے گناہ کو کم تو نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کبھی اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا ہو نا، یہ سوچ لیں کہ جس شہر کے کونے پہ سمندر لگتا ہو اس شہر کے اندر پانی کا مسئلہ ہے، سمندر لگا ہوا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہو، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو ناک چنے چبا سکتا ہو، آج بھی دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، ہر کوئی کھینچ رہا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ وہ ملک اپنے یہاں آج تک بجلی اور گیس کے مسئلے نہیں ختم کر سکا۔ یہ ہمارے گناہ ہے، ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے۔ تو ہمیں لوگوں کی خیرخواہی کا احساس ہونا چاہیے، ان کی جانی مدد کریں، مالی مدد کریں۔ یہ ہمارے اوپر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم تو یہاں بیٹھے، جو بیچارے وہاں دیکھتے دیکھتے کچھ گھنٹوں کے اندر ان کی پوری زندگی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کا میں نے انٹرویو سنا، وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی، میری بیوی، میرے بچے سب چلے گئے، ایک گھر کے 9 افراد چلے گئے۔ آپ سوچیں اس کی تو زندگی کیا ہو گئی ہوگی۔ پھر کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مطلب، جو اب ہم کراچی کے رہنے والے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہمارے کارخانے، ہماری دکانیں، ہماری جمع پونجی سب اس شہر میں، ملک میں لگی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی آندھی طوفان آ جائے، مجھے بتائیے ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ تو وہاں بھی جو لوگ کاروبار کرتے تھے، جن کے گھر تھے، ہوٹل تھے، ریسٹورینٹ تھے، کارخانے تھے، سب زیرو ہو گیا، سب زیرو ہو گیا۔ یعنی میں ایک صاحب جن کے ساتھ میں وہاں پہ امداد کا کام کر رہا ہوں، وہ مجھے ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے ویڈیو بھیجی کہ ایک شخص کو ایک گھر کے اندر سے پتہ نہیں کتنے $1000، کتنے موبائل فونز، کتنے آئی پیڈ ملے، اس گھر کے رہنے والے پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ایسی تباہی مچی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، چیزیں رہ گئی۔ تو ایسے موقع پہ ان کی مدد کی جائے، جو بھی جانی طور پہ، مالی طور پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں کیجیے، ادھر جا سکتے ہیں جائیے، ان کے لیے کام کیجیے، ان کے لیے جس اداروں کو بھی آپ سمجھتے ہیں قابل اعتماد ہیں، جو وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ مدد بھیجیں۔ ضروری نہیں ہے لاکھوں روپے بھیجیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 5000 دینے کی استطاعت دی ہے، 1000 دینے کی استطاعت دی ہے، 500 روپے دینے کی استطاعت دی ہے، 100 روپے دینے کی استطاعت دی ہے، اپنا حصہ ڈال دیں، خیر کل کہہ سکیں اللہ ہمارے بھائیوں پہ تکلیف آئی تھی، جو کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن ان کی مدد کریں۔ اور اس مدد کرنے کو ہمارا دین اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور اس کے کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت والے یتیم کو، مسکینا ذا متربہ، اور کسی ایسے مسکین کو جو بیچارہ مٹی میں مل گیا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر یہ کہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کی تعریف کی، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا بات ہے، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اور کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں۔ ایک انسانی جو جان ہے، اس کی حیثیت اور اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ تو جو کچھ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی مدد کی جائے جس حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان آفات، ان قدرتی چیزوں کو، زلزلے، سیلاب، بیماریاں، ان سب کو ایسے ہمیں دیکھ کے نہیں گزر جانا چاہیے، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ میں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔